اب یہ وحی کی. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات میں لے کر نکلے. سارے لوگوں کو کہا بھئی فلاں وقت پہ فلاں مقام پر پہنچ جانا, رات میں آج مصر کو چھوڑ دینا. اب اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ, بھیجا فرعون نے. کن کو؟ اپنے فوجیوں کو, اپنے سپاہیوں کو. کس لیے بھیجا؟ حاشرین, تاکہ وہ تمام فوجیوں کو, تمام سپاہیوں کو, تمام لڑنے والوں کو کیا کریں؟ جمع کریں, اکٹھا کر لیں. اب جب جمع کیا جا رہا تھا, یا تو اس وقت ہی کہا گیا, یا جب سب جمع ہو گئے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لڑائی پر جانے سے پہلے ایک لیکچر ہوتا ہے, ایک خطاب ہوتا ہے ان کو ابھارنے کے لیے کہ جن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں نتھنگ, دے آر نتھنگ. تو یہی فرعون نے کہا ان ہؤلاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وأوحینا إلی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے آج کے درس کا آغاز ہے, اور یہ 19ویں سپارے کے 8ویں رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا, ہم نے وحی کی. کس کی طرف کی؟ میں نے آپ کو بتاتا الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف. کس طرف کی؟ وَأَوْحَيْنَا, ہم نے وحی کی الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیا وحی کی؟ اس سے پہلے واقعہ جو کل بیان کیا گیا وہ جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ایک میدان سجایا گیا جس میں مقابلہ کیا گیا, اور فرعون نے اس میں شکست کھائی اور جادوگر ایمان لے آئے. اس کے بعد سورۃ الاعراف میں اور دیگر سورتوں میں آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک بڑے سال اور کئی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اور فرعونیوں میں رہ کر تبلیغ کے گزارے ہیں, جس میں آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ کئی طرح کے عذابات ان پر آئے. کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا, کبھی کسی قسم کا عذاب آیا, اور ہر بار وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ عذاب ٹل جائے, ہم سدھر جائیں گے. اور اس کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرمی اور ضد سے اور نافرمانی سے باز نہیں آتے. تو وہ ان صورتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے, تو اس وجہ سے وہ ذکر یہاں پر سارا کا سارا اسکپ ہو گیا. سارا کا سارا ذکر کیونکہ وہ پچھلی صورتوں میں آ گیا ہے, تو اس صورت کے اندر ڈائریکٹلی جادوگروں کے اس مقابلے کے بعد فوراً سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کی گئی مصر کو چھوڑنے کی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں, وہ سارے واقعے, ایسا نہیں ہوا کہ جادوگروں کے مقابلے کے فوراً بعد یہ حکم آیا کہ آپ مصر چھوڑ کر نکل جائیے, بلکہ کئی سال گزارے آپ نے مصر میں, اور آپ دعوت دین دیتے رہے, آپ سمجھاتے رہے, اللہ کے چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہے ان کو جھٹکا لگانے کے لیے. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو اب اللہ نے فائنل فیصلہ فرما دیا ان کے لیے. کیا فیصلہ تھا؟ وَأَوْحَيْنَا, ہم نے وحی کی الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان کے, ان جو ہے وہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے اور ان کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے انگلش میں ہم دیٹ, THAT, دیٹ یوز کرتے ہیں کسی بھی جملے کے استعمال میں, اس طرح ان جو ہے وہ دیٹ کا معنی بھی دیتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف, ان کے اسری بعبادی, میرے بندوں کو رات میں لے چل. اب رات کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ یہاں تو لیلن کا لفظ ہی نہیں آیا. تو اسری کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا یا رات میں سیر کرانا. یہ قرآن کریم میں ایک بڑی مشہور آیت میں بھی استعمال ہوا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی. کس وقت لے گئی؟ رات میں لے گئی. تو اسری کا معنی جو ہوتا ہے نا, اسریٰ یا اسری, اس کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا. تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ رات میں سفر کیجئے, رات میں لے چلیے. کس کو؟ اکیلے نہیں. بعبادی, عبد کی پلورل ہے عباد. عبد مانے بندہ, عباد مانے بندے.
بعبادی میرے بندے، یہ جو یا آ گئی نا، یا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بعبادی میرے بندے، بعبادی کا تمہارے بندے، بعبادی کم تم سب کے بندے، بعبادی ہم ان سب کے بندے. لیکن یہاں پر یا استعمال کیا، میرے بندے. اللہ نے کہا کہ میرے بندے، میرے بندوں کو رات میں لے کر چلیے. کہاں لے کر چلیے؟ وہ دریا کے پار، اس دریا کی طرف لے کر چلیے. اس مصر کے شہر سے نکالیے انہیں اور اس دریا کے پار لے کر چلیے. اب وہ دریا کون سا تھا میں اس کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دریا نیل تھا، لیکن یہ بات اتھینٹک نہیں ہے کہ آپ وثوق سے کہہ سکیں کہ وہ دریا نیل ہی تھا. مختلف اقوال ہیں کہ وہ دریا کون سا تھا، واللہ تعالی عالم. یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب ترجمہ دیکھیے. اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی کہ میرے بندوں کو رات میں لے چلیں. انکم متبعون، بے شک آپ کا متبعون، متبعون نکلا اتباع سے، اتباع مانے فالو کرنا، اور متبع اگر با کے نیچے زیر ہو تو مطلب ہوگا فالو کرنے والا، اور متبع جس کو فالو کیا جائے. جیسے امام جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو امام متبع ہے اور مقتدی متبع ہے. کیونکہ متبع امام جو اس وجہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مقتدی، اگر سنا ہو آپ نے، پیچھے جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی. اور جو امام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقتدا. زبر اور زیر کے فرق سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب زبر لگا دیا تو آبجیکٹ کا معنی آ گیا، اور اگر زیر لگا دیا تو سبجیکٹ کا معنی آ گیا. تو متبعون یعنی کہ فالو کرنے والے، متبعون جن کو فالو کیا جائے. تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا متبعون، بلکہ کیا فرمایا؟ متبعون. اور بے شک تم کو فالو کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تم یہاں سے نکل تو جاؤ گے لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے پیچھے وہ آئیں گے. متبعون، تم سب کے سب کا پیچھا کیا جانے والا ہے، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی فرعون تمہارے پیچھے آئے گا. اب یہ وحی کی. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات میں لے کر نکلے. سارے لوگوں کو کہا بھئی فلاں وقت پہ فلاں مقام پر پہنچ جانا، رات میں آج مصر کو چھوڑ دینا. اب اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، بھیجا فرعون نے. کن کو؟ اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو. کہاں بھیجا؟ فِي الْمَدَائِنِ، یہ کل بھی آیا تھا جملہ، جو بڑے بڑے جادوگروں کو بلانے کے لیے بھیجا تھا وہاں بھی آیا تھا نا، فِي الْمَدَائِنِ. میں نے آپ کو بیان کیا تھا مدائن کا جو سنگولر ہے وہ کیا ہے؟ مدین. مدین کا معنی شہر، اور مدین کا پلورل آ گیا مدائن. مدائن کا معنی بہت سارے شہر. فارسلہ، تو بھیجا فرعون نے، فی المدائنی اپنے سپاہیوں کو شہروں میں. کس لیے بھیجا؟ حاشرین. میں نے کل بیان کیا تھا حشر، میدان حشر کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں میدان حشر؟ کہ بھئی قیامت بھی کہتے ہیں، میدان حشر بھی کہتے ہیں، تو حشر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے حشر کہتے ہیں کہ اللہ اس دن سب کو جمع کر لے گا. تو حشر کا معنی جمع کرنا، حشر کا معنی اکٹھا کرنا. تو اس کو حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مخلوق کو جمع کیا. حشر معنی جمع کرنا، حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، اور حاشرین اس کا پلورل آ گیا، جمع کرنے والے. کیا ترجمہ ہوا؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے بھیجا سپاہیوں کو، فی المدائن شہروں میں. کس لیے بھیجا؟ حاشرین، تاکہ وہ تمام فوجیوں کو، تمام سپاہیوں کو، تمام لڑنے والوں کو کیا کریں؟ جمع کریں، اکٹھا کر لیں. اب جب جمع کیا جا رہا تھا، یا تو اس وقت ہی کہا گیا، یا جب سب جمع ہو گئے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لڑائی پر جانے سے پہلے ایک لیکچر ہوتا ہے، ایک خطاب ہوتا ہے ان کو ابھارنے کے لیے کہ جن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں نتھنگ، دے آر نتھنگ. تو یہی فرعون نے کہا ان ہؤلائی. ہؤلائی کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سب. اگر کسی جماعت کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی قوم کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہؤلائی، یہ آتا ہے ہؤلائی وہ سب. ان بے شک،
ان مانے ان یا ان آتا ہے انڈیڈ کے معنی میں، ان اور بے شک، جسے ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے پہلے ان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ان بے شک، ہؤلاء وہ سب، کون سب؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، لشرذمۃ، لشرذمۃ کا ترجمہ ہے چھوٹی جماعت، تھوڑے سے لوگ، لشرذمۃ قلیلون، وہ لوگ جن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، وہ جو رات میں ہمارا شہر چھوڑ کر بھاگے ہیں، وہ جو ہماری سلطنت سے بھاگے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے وہ؟ یہ لڑنے والے سپاہیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ کوئی بہت بڑے ترم خان لوگ نہیں ہیں یا بہت طاقتور لوگ نہیں ہیں، لشرذمۃ قلیلون، بڑے تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑی سی ایک جماعت ہے، ان کو تو ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُمْ، اور پھر وہ فرعون نے کہا وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، ہم کا معنی بھی وہ سب، اور بے شک وہ سب، لنا ہمارے لیے، لغائزون البتہ، غائزون، غائز کا دو ترجمے ہوتے ہیں، غائز نکلا ہے غیظ سے، اور غیظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ، غیظ و غضب، غیظ معنی غصہ، ٹھیک ہے، تو غیظ معنی غصہ، غائز معنی غصہ کرنے والا، اور غائز کی پلورل آ گئی غائزون۔ فرمایا اور بے شک وہ ہمارے لیے البتہ غصہ کرنے والے ہیں۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا علماء نے، یعنی ہم نے جو ظلم و ستم ان پر کیا ہے، تو آج انہوں نے شہر اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے غصہ ہے، تو اگر ہم نے آج انہیں چھوڑ دیا تو کل وہ پلٹ کر حملہ کریں گے اور ہماری ساری سلطنت تباہ کر دیں گے۔ یا اس کا ایک معنی کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور بے شک وہ سب ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ پہلا کیا تھا کہ وہ غصہ کرنے والے ہیں، دوسرا ترجمہ اور وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، ہماری پرمیشن کے بغیر ہمارا شہر چھوڑ دیا، اب ہماری غلامی کون کرے گا؟ اس بات پر انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ، اور بے شک ہم سب، جمیع ہم سب، حاضرون، حاضر کہتے ہیں محتاط رہنے والے کو، خوف زدہ چیزوں سے رکنا ہو تو وہاں پر حذر کا لفظ آتا ہے۔ کبھی آپ سعودی عرب میں گاڑی چلائیے یا عرب کے اندر گاڑی چلائیے، تو جس طریقے سے اگر کہیں آگے چل کر کام ہو رہا ہو یا آگے خطرہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریڈ کلر کے سائن بورڈ پر لکھ دیتے ہیں حذر، الحذر۔ الحذر کا معنی آپ اپنا خیال کیجیے، گاڑی احتیاط سے چلائیے یا آگے نہ جائیے، آگے خطرہ ہے، آگے احتیاط کیجیے۔ حذر کا معنی ڈینجر، یعنی آگے خطرہ ہے، آگے جو ہے وہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، محتاط رہنا ہوگا، تو الحذر بنا دیتے ہیں۔ تو الحذر سے بنا ہے حاضر، محتاط رہنے والا، ہوشیار، ہوشیار ہو جاؤ، بی اویئر، اب ہوشیار ہو جاؤ۔ یا ایک معنی ہے اپنے آپ کو اسلحے سے، جیسے قرآن نے استعمال کیا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے اسلحوں کو لے لو اپنے جنگ کے اندر۔ ایسا نہیں کہ جنگ میں جب جاؤ تو بغیر اسلحے کے کود جاؤ۔ تو جو بندہ اگر جنگ میں جا رہا ہے اور لڑنے سے پہلے لڑائی کا سامان نہ لے گا تو بے وقوف ہے کہ بہادر ہے؟ بے وقوف ہے۔ جب لڑنے جائے گا تو ہوشیاری کیا ہے؟ لڑنے جائے تو لڑنے کے والے سے پریپیئر ہو کے اور اپنے اسلحوں کو لے کر جائے، یہ ہے ہوشیاری، یہ ہے احتیاط۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، تو وہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ بڑے ہوشیار ہیں، اسلحے سے لیز ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیار بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اب اللہ رب العزت، یہاں فرعون کی بات ختم ہوئی، اب اللہ رب العزت فرما رہا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اخرجا یخرجو کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ایگزٹ۔ کبھی آپ ایئرپورٹ پر جائیے، دبئی ایئرپورٹ پر، تو ایگزٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے خروج، لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا خروج، خروج کا معنی نکالنا یا نکلنا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں نکالا۔ اس طریقے سے جو ورڈ منہ سے نکلتے ہیں، الف با تا سا، تو اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ با کا کیا مخرج ہے یا جیم کا کیا مخرج ہے۔ تو مخرج کا معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ با کے نکلنے کی منہ میں کیا جگہ ہے؟ یا
سین کے نکلنے کی منہ میں کیا جگہ ہے؟ تو مخرج. خراجہ یخرجو کا معنی نکالنا یا نکلنا. فاخرجناہم تو ہم نے انہیں نکالا. کہاں سے نکالا؟ من جناتن. من جناتن، من کا جو آتا ہے وہ ترجمہ آتا ہے فروم. من کا معنی فروم، سے. ٹھیک ہے. فی کا معنی میں، ان کا ترجمہ میں آتا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ من معنی سے. ہم نے ان کو نکالا فروم جنات. جنات جنت کی جمع ہے. ہم نے انہیں جنت سے نکالا. کیا ترجمہ کریں گا؟ جنت میں تو گئے نہیں ابھی وہ، اور ان کا جنت میں کیا کام؟ یہ تو ظالم لوگ ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ جنات جنت کا پلورل ہے، اور جنت کہتے ہیں باغ کو. کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت دیں گے، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ انہیں کیا دے گا آخرت میں؟ باغ دے. اور جنات دے گا تو مطلب باغات دے گا. تو ہم نے انہیں نکالا جنات باغوں سے، یعنی کہ اچھے خاصے وہ اپنے باغوں میں بیٹھے ہوئے تھے فرعونی، لیکن فرعون نے انہیں جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے ان کو لگا دیا. تو ان کی پراپرٹی تھی، ان کا مال تھا، ان کی دولت تھی. اللہ کہہ رہا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ، ہم نے انہیں نکالا ان کے باغوں سے. وَعُيُون، اور نکالا عیون سے. عیون کس کی جمع ہے؟ عین کی جمع ہے. عین. عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی زخم بھی ہوتا ہے. عربی اتنی گہری زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے اگر آپ عین کے معنی دیکھنے جائیں تو آپ کو درجنوں معنی مل جائیں گے اس کے. تو یہاں کیا ترجمہ کریں؟ ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور آنکھوں سے. آنکھوں سے تو نہیں ہوگا اس کا ترجمہ. ہم نے ان کو نکالا باغات اور زخموں سے. تو زخم تو نہیں ہو سکتا اس کا. تو کیا ترجمہ بہتر ہوگا اس کا؟ تو عین کا ایک ترجمہ ہے نہر، ایک ترجمہ ہے تالاب. ٹھیک ہے. تو ان کے جہاں باغ ہوتا ہے وہاں نہر بھی ہوتی ہے. بھائی باغ کے اندر قریب میں پانی نہیں ہوگا تو باغ پھلے گا بھولے گا کیسے؟ تو یہاں عین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہر. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُون، تو ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور عیون اور تالاب سے یا نہر سے، پانی کی جگہ سے. وَكُنُوزٍ، اور ہم نے ان کو نکالا کنوز. کنوز ہے کنز کی جمع. کنز کہتے ہیں چھپے ہوئے خزانے کو. جو چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں جن کو دفنایا جاتا ہے، جن کو سیف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنز. سید امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک قرآن کا ترجمہ ہے جس کا نام ہے کنز الایمان. کنز الایمان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان کا خزانہ. ایمان کا خزانہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. تو کنوز اس کا پلورل ہے. وَكُنُوزٍ، اور ہم نے ان کو نکالا خزانوں سے. وَمَقَامٍ کریم. مقام کریم، مقام مانے پلیس، کریم مانے عزت والا. یعنی اچھے خاصے فرعونی اپنے باغات میں، اپنے تالاب کے پاس ان کے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں ان کے جو ہے وہ خزانے بھی موجود تھے، جہاں ان کی سیونگز موجود تھی. اس کے علاوہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی عزت کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب اللہ کی انہوں نے نہیں مانی تو اللہ نے انہیں عزت کے مقام سے نکال کر ذلت کی طرف لے گیا. کذالک، اور اسی طرح اورثناہا، ہم وارث کرتے ہیں بنی اسرائیل کو. اسی طریقے سے ہم نے وارث کیا بنی اسرائیل کو. کیا مراد ہے؟ کچھ نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ چونکہ ان کے جو باغات تھے اور ان کے جو تالاب تھے یا ان کے جو خزانے تھے یا ان کے جو محلات تھے، اللہ نے ان کو ڈبانے کے بعد، غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا مالک کر دیا. لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں یہ ترجمہ درست نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب انہوں نے دریا پار کیا یہ تو واپس آئے نہیں مصر کی طرف. اگر آپ نے پچھلے سورۃ الاعراف آپ کو یاد ہو یا سورہ بقرہ آپ کو یاد ہو جو میں نے دروس دیا آپ کے سامنے، اس میں ہم نے کیا ذکر کیا تھا کہ دریا پار کر کے یہ ریٹرن تو ہوئے نہیں ہے، بلکہ اب آگے بڑھے ہیں. اور پھر اس کے بعد طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں سے آپ جو ہے وہ توریت آپ کو ملتی ہے، اور پھر درمیان راستے من سلوہ نازل ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جبارین سے جہاد کرو، ارض مقدس کی طرف جاؤ، فلسطین میں جاؤ. اور جب اس میں داخل ہونا تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ سرین کے بل، کولوں کے بل اندر داخل ہوئے. حتتن کی جگہ حنتتن کا، یہ سارا آپ کو میں بیان کر چکا ہوں. تو کیا پتہ چلا یہ واپس پیچھے تو آئے نہیں ہیں.
تو اللہ کہہ رہا ہم نے اسی طرح وارث کیا بنی اسرائیل کو. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے فرعونیوں کے پاس باغات تھے، جس طرح فرعونیوں کے پاس نہریں تھی، جس طرح ان کے پاس خزانے تھے اور محلات تھے، اللہ نے اس غریب اور مظلوم قوم کو جب نکالا ہے فرعونیوں سے تو اللہ نے وہی تمام چیزیں انہیں فلسطین میں عطا فرما دی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر انہوں نے اتباع کیا، یعنی فالو کیا. کنہوں نے اتباع کیا؟ کن کا اتباع کیا؟ اتباع مانے میں نے پہلے عرض کیا فالو کرنا، پیروی کرنا، پیچھا کرنا. تو انہوں نے پیچھا کیا مشرقین. اب دیکھیں یہاں پر ورڈنگ کی پروننسیشن، لفظوں کا تلفظ کتنا ضروری ہے. مشرقین یہ ہے دو نقطے والے قاف سے، اور ایک ہوتا ہے مشرقین ڈنڈی والے قاف سے. کتنا فرق ہے اس میں؟ مشرک کیا مطلب؟ شرک کرنے والا، دا پرسن ہو کمیٹڈ پولیتھزم، وہ بندہ جو شرک کرے اس کو کہتے ہیں مشرک. یہ جو قاف سے یہ ہے مشرق، قلقلہ ہوگا اس میں، مشرق موٹا پڑا جائے گا اس کو. اگر آپ نے مشرقین کی جگہ مشرکین پڑھ دیا تو آپ نے تو مشرقین ہی نہیں پڑھا، مشرکین پڑھ کے یعنی باریک کاف پڑھنے کی وجہ سے، اس کو تھن پڑھنے کی وجہ سے آپ نے معنی ہی چینج کر دیا. تو اس لیے قرآن کو اس کے انداز سے پڑھنا بڑا لازمی ہے. تو آپ الحمدو پڑھ رہے کہ الحمدو پڑھ رہے ہیں؟ حمدو پڑھ رہے ہیں ٹھنڈی کاف سے. حمدو کے اندر آپ کے ہاں کے اندر اگر ٹھنڈک آ رہی ہے تو مطلب تعریف، all praises for اللہ. لیکن آپ نے حمد پڑھ دیا. حمد اس کے اندر ہاں نہیں، ہاں میں اور ہاں میں فرق نہیں ہے. تو حمد کا معنی ہوتا ہے شعلہ. اب سوچیے الحمدللہ کیا ترجمہ ہو گیا؟ تمام شعلے اللہ کے لیے، معاذ اللہ. قولا اگر موٹا پڑھیں گے تو کہہ دیجئے، وہ ڈنڈی والا کاف لگا دیں تو اکلا یا کلو کا مطلب ہوتا ہے کھا لیجیے. اس طرح قل قل هو اللہ احد، تو یہ دو نقطے والا قاف ہے، موٹا پڑھنا ہے اس کو. تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. کل، اگر آپ نے کل پڑھ دیا ڈنڈی والا کاف ہے تو اس کا مطلب ہے کھا لیجیے اللہ ایک ہے. تو اس لیے قرآن کی لفظوں کو صحیح طرح پروناؤنس کرنا بڑا ضروری ہے. تو کہا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو پیروی کی، پیچھا کیا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا مشرقین. مشرقین کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت. مشرق اس وقت جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے. صبح صبح انہوں نے ارلی مارننگ انہوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا. فلما، تو بس بہرحال، ترا الجمعان، جمعان دونوں جماعتیں، دونوں گروہ، دونوں گروپس. فلما ترا، تو جب دیکھا، جمعان دونوں گروپس نے ایک دوسرے کو، یعنی اتنا قریب آ گئے فرعونی ارلی مارننگ پیچھا پیچھا کرتے 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 کہ بالکل اس مقام پر پہنچ گئے کہ فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر نظر آنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کا لشکر نظر آنے لگا. تو جب یہ آمنے سامنے ہو گئے اور قریب آ گئے، قال اصحاب موسیٰ، تو کہا اصحاب موسیٰ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب ساتھی، اور بہت سارے ہیں تو بہت سارے ساتھی. قال اصحاب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا، گھبرا کر کہا، کیا کہا؟ انا لمدرکون. ادرک یدرکو کا معنی ہوتا ہے، ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا. تو انا لمدرکون، وہ کہنے لگے ارے انہوں نے تو ہمیں پا لیا، انہوں نے تو پکڑ لیا، ارے ہم تو پکڑے گئے. قال اصحاب موسیٰ، اب کیسی گھبراہٹ ہوگی اس وقت؟ سوچئے کہ سامنے تو فرعون اپنا پورا لشکر لے کر اور اسلحے سے لیز ہو کر آیا، ہتھیاروں کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کریں انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اب حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا پیس اور کیا کانفیڈنس اور کیا توکل ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا قال کلا، حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. کلا مانے ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ دیکھیے سامنے لشکر فرعون کا، فرعون بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے،
اور یہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ بڑے غریب اور کمزور لوگ موجود ہیں جنہوں نے فرعون کی زمانے سے جن کے آبا و اجداد نے غلامی کی ہے، وہ گھبرا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ اکیلے کھڑے کو کہتے ہیں قال کلا، آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. معیہ مانے مع مطلب ہوتا ہے ساتھ. جس طریقے سے، اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مکے سے مدینے، تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. جب آپ غار ثور میں رکے اور یہ غار ثور میں مشرکین اوپر چڑھ گئے، اور غار ثور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر آرام کر رہے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے پیروں کو دیکھا تو گھبرائے حضرت ابو بکر کہ یہ ہمیں پکڑ نہ لیں. تو حضور علیہ السلام نے کہا فرمایا، 10ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے کہا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، غم نہ کر اے ابو بکر، غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کائنات کی کوئی چیز انسان کو ڈبا نہیں سکتی. تو یہ ہے توکل جو ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے. دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، دنیا آپ کو رسوا کرنا چاہتی ہے، دنیا آپ کو ڈبانا چاہتی ہے، لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو، وقت کا فرعون بھی ہو، تب بھی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. یہ ہے توکل. قرآن یہ سکھاتا ہے آپ کو. اللہ کا ساتھ چاہیے، لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے. آدمی مار وہاں کھاتا ہے جب آدمی اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں سے عزت لینا چاہتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں، ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ساتھ ہے تو مالک جو ہے آپ کو ترا دے گا، اللہ آپ کا بیڑا پار فرمائے گا. اور اللہ ساتھ نہیں ہے آدمی کے، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے، تو دنیا ساری بھی مل جائے عزت کو نہیں حاصل کر سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے، بے شک میرے رب ساتھ ہے. سیہدین، اور ان قریب، میں نے کہا تھا نا سین کا معنی اور سوفہ کا معنی آتا ہے ان قریب کے معنی میں. سیہدین، ان قریب میرا رب مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا کہ نکلنا کیسے. تو حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا تو اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا، پھر وہ آ گیا جملہ فَأَوْحَيْنَا جو شروع میں آیا تھا وَأَوْحَيْنَا کر کے، اب یہاں فا کے ساتھ فَأَوْحَيْنَا، پس ہم نے وحی کی، کس کی طرف کی؟ اِلَى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ ان اضرب بعصاک الحجر. اضرب، ضرب یضرب کا معنی ہوتا مارنا. اضرب حکم دیا جا رہا، آرڈر، ماریے. ان اضرب بھی، کہ آپ ماریے، بعصاک، کیا چیز ماریے؟ اپنے عصے کو، اپنی اسٹک کو. کس پر ماریے؟ البحر، کس پر ماریے؟ بحر پر ماریے. اور پہلے پارے میں کیا ہے؟ آپ کس پر ماریے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حجر اور بحر دونوں الگ الگ سے ہیں نا. حجر وہاں کیوں آیا تھا کہ جب یہ دریا پار کر کے ارض مقدس جا رہے تھے پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا، پانی کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر ماریے. اور اس وجہ سے حجر اسود یاد آیا؟ حجر کا معنی کالا پتھر، اسود بہت کالا، اسود جو ہے اس کا معنی بہت کالا، حجر کا معنی پتھر. تو وہاں پہلے پارے میں پڑھا تھا اپنے عصا کو ماریے پتھر پر. جیسے ہی پتھر پہ مارا اللہ نے کہا کہ اس میں سے ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے. یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بعصاک البحر، حجر نہیں ہے. بحر کسے کہتے ہیں؟ بحر و بر، بحر و بر کہتے ہیں اردو میں. بر مانے خشکی کا ایریا اور بحر مانے سمندر، دریا. اللہ کہہ رہا ہے اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنے عصے کو ماریے، اپنی اسٹک کو ماریے. کہاں ماریے؟ سمندر پر یا دریا پر ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا فوراً اپنی اسٹک کو، اپنے عصے کو مارا اس سمندر پر، اس دریا پر. فَانْفَلَقَ، فَانْفَلَقَ مانے فلق، فلق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا. فَانْفَلَقَ، جیسے ہی آپ نے مارا اپنی اسٹک کو اس دریا پر، فَانْفَلَقَ، فوراً وہ دریا پھٹ گیا. فَكَانَ، اور ہو گیا، كُلُّ فِرْقٍ،
ہاں ہو گیا وہ سارا کا سارا فرقوں میں، فرقن مانے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا پانی، یعنی اس میں ایک روایت میں تو یہ کہ 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے اس لیے بنے کیونکہ ان کے جو قبائل تھے بنی اسرائیل کے جو آپ کے ساتھ تھے وہ 12 قبیلے تھے، اس لیے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے میں آیا سورہ بقرہ کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتھر پر عصا مارا تو 12 وہاں پر 12 چشمے نکلے تاکہ ہر قبیلے والا اپنے اپنے نل سے، اپنے اپنے نوزل سے، اپنی اپنی جگہ سے پانی لے لے۔ تو یہاں پر اسی روایت کی بنیاد پر کہا کہ اس دریا کے اندر بھی جو راستے بن گئے، روڈز بن گئے، وہ 12 بن گئے۔ اور ایک مطابق یہ کہ ایک ہی روڈ بنا، آدھا پانی ادھر ہو گیا آدھا پانی ادھر ہو، کل فرقن، بیچ میں سے فرق ہو گیا، الگ الگ ہو گیا۔ اور کیسے الگ ہو گیا؟ کالطود العظیم، گویا کہ جیسا کہ الطود، الطود کا معنی، الطود کا معنی پہاڑ، بلند پہاڑوں کو کہتا ہے طود، الطود العظیم، اور پانی اس طرح کھڑا ہو گیا الگ ہو کر جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں، اور پھر اس کے بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس آیت پر غور کرنے سے سر سید احمد خان کا رد ہوتا ہے، غلام احمد پرویز جیسوں کا رد ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا جب یہ واقعہ پچھلی دفعہ آیا تھا تو میں نے کہا تھا سر سید نے، کیونکہ سر سید بہت زیادہ مغلوب ہو چکے تھے سائنس سے، تو انہوں نے قرآن کی جب تفسیر کی تو انہوں نے تمام وہ معجزات جو اس زمانے میں سائنسی علم کے پیرائے پر نہیں آتے تھے ان کی اپنی طرف سے تعویل کی۔ تو انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو پار کرنا، اس کی تعویل اس طرح کی کہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا سائنٹیفکلی کہ آدمی عصا مارے اور دریا میں راستہ بن جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پار کیا ہے تو انہوں نے عجیب و غریب اس کی تعبیر یہ پیش کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دریا کو کہ اس کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی کیا ہوتی ہیں کہ بہت آگے تک آ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتی ہیں کہ پیچھے رک جاتی ہیں۔ تو سر سید نے لکھا ہے کہ مد و جزر، اس عمل کو کہتے ہیں مد و جزر ہونا، کبھی لہر کا بہت زیادہ ویوز جو آتی ہیں کبھی بہت زیادہ آگے تک آتی ہیں اور کبھی پیچھے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو سر سید نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب لہر پیچھے تھی، ویوز پیچھے پیچھے تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس کے ساحل سمندر سے یا ساحل دریا سے پار کر گئے دریا کو، اور جب فرعونی پیچھے پیچھے آئے تو وہ ویوز جو ہیں وہ آگے آ گئیں اور انہوں نے ڈبا دیا۔ یعنی وہ دریا کے اندر سے یا مڈ میں سے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ تو دریا کے سائیڈ میں، جو اس کو ساحل سمندر کہتے ہیں آپ، وہ تو جو ہے ساحل سمندر سے نکلتے ہوئے یا ساحل دریا سے نکلتے ہوئے چلے گئے، بچے کیسے اور وہ ڈوبے کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ سر سید نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ویوز جب حضرت موسیٰ گزرے تو پیچھے پیچھے تھی، نکل گئے، اور ویوز جو ہے وہ فوراً پھر آگے آ گئی جب فرعون اور اس کا لشکر آیا۔ حالانکہ یہ تعبیر اور یہ تعویل قرآن کی کرنا بالکل عجیب ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہی حضرت موسیٰ نکلے تو پھر کیا معجزہ، اگر ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نکلیں تو پھر وہ عصا مارنے کے کیا فائدہ؟ بھائی عصا مارنے کا فائدہ کہ اللہ ہی کہتا تھا کہ بھائی جب ویوز پیچھے اس وقت نکل جانا، جب ویوز آگے آئیں گے ہم خود ڈبا دیں گے ان کو۔ تو یہ ساری بات اندرب بعصاک الحجر، آپ اندرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنا عصا ماریے بحر پر، سمندر پر ماریے، پھر وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق، اور وہ الگ الگ ہو گیا، اور کیسا ہو گیا؟ کالطود العظیم۔ کبھی ویوز میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بلند و بالا پہاڑ کی ہائٹ جتنی ویوز ہو جائیں، کالطود العظیم، ایک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ہائٹ بلند ہوگی، لیکن جتنا بڑا بلند، اور طود مانا نارمل پہاڑ نہیں ہوتا، طود کا مانا، کیونکہ نارمل پہاڑ کے لیے تو جبل استعمال ہوتا، جو بہت زیادہ ہائٹ پر پہاڑ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کالطود، طود کہتے ہیں ان کو۔ کالطود کے بعد پھر فرمایا العظیم، بہت بڑے بڑے پہاڑ۔ تو پانی اس طرح کھڑا ہو گیا الگ الگ ہو کر جیسے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو اس سے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ سمندر میں راستہ بنا ہے، دریا میں راستہ بنا ہے، نہ کہ دریا کے سائڈ سے وہ نکلیں۔ وہ ازلفنا، اب وہ دریا جب پھٹ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزرے۔ وہ ازلفنا، ازلفنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب کرنا، زلف، اس سے نکلا وہ ازلفنا۔ وہ ازلفنا مانے اور ہم نے انہیں قریب کیا، کنہیں؟ فرعون اور اس کے لشکر کو قریب کر دیا ان کے۔ اور فرعون اور ان کا لشکر جب قریب آیا، انہوں نے قریب سے دیکھا یار یہ تو سمندر میں یا دریا
کہہ لیجئے اس میں راستہ بن گیا اور بیچ میں سے آرام سے موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں. تو جب آدمی کوئی چیز قریب سے دیکھتا ہے تو اسے کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ یار اگر یہ کر سکتے ہیں تو آئی کین ڈو اٹ. تو اللہ کہہ رہا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کیا ثم پھر آخرین دوسروں کو بھی. ایک ہوتا آخر، ایک ہوتا آخر. آخر کا معنی اینڈ، آخر اگر خا پر زبر ہے ادر کے معنی میں استعمال ہوتا دوسرے. تو آخرین نہیں ہے، کیا ہے؟ آخرین. وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کیا ثم الآخرین دوسرے گروپ کو، ادر گروپ کو بھی ہم نے قریب کر دیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کیسے گزر رہی ہے. کیونکہ جب ان کو اللہ نے قریب کیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا اس میں، تو بڑی آرام سے لوگ اپنے سامان وامان لے کر جا رہے ہیں. تو ان کے دماغ میں بات آئی کہ جب یہ گزر سکتے ہیں تو ہم بھی گزر سکتے ہیں. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، پھر اللہ فرما رہا وَأَنْجَيْنَا، تو ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو. وَمَن مَّعَهُ اجمعین، اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سارے کے سارے. ایسا نہیں ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کے 5-6 بندے ڈوب بھی گئے ہوں. اب اتنی ساری بندے تھے اور دریا کے بیچ میں سے جانا تھا تو کچھ لوگ پار کر پائے اور کچھ لوگ نہیں کر پائے، 2-4 ڈوب بھی گئے. نہیں. وَمَن مَّعَهُ اجمعین، جب مولا نجات دینے پہ آتا ہے تو پھر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا بلکہ سب کو نجات دیتا، اور عذاب دینے پر آتا ہے تو پھر بھی نہیں چھوڑتا. یہ اس کی شان، یہ اس کی بادشاہی، یہ اس کی طاقت ہے. وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو. وَمَن مَّعَهُ اجمعین، اور ان کے ساتھ جو تمام تھے سب کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا. ابھی ترجمہ میں نے بتایا آپ کو کہ آخرین نہیں ہے، کیا ہے؟ آخرین، خا پر زبر ہے. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے آخر میں انہیں غرق کر دیا. ترجمہ نہیں ہے اس کا کہ ہم نے آخر میں انہیں غرق کر دیا. ثم اغرقنا الآخرین، جو دوسرا گروپ تھا، ادر گروپ تھا، آخر جو ادر گروپ تھا یعنی فرعون کا گروپ، ہم نے اس کو غرق کر دیا. آیت مکمل ہوتی ہے، رکوع مکمل ہوتا ہے، اور آج کا درس بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں لآیہ ہماری نشانیاں ہیں. کس چیز میں نشانی ہے؟ یہ فرعون کے پورے قصے میں، کہ کس طریقے سے اکیلے تنہا موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک ڈنڈی کے سہارے، اپنے ایک ڈنڈے کے سہارے، اپنے ایک بطور معجزہ ایک اسٹک اللہ نے انہیں دی، اور اکیلے ایک ڈنڈا جو اللہ نے دیا تھا وہ اس کے ساتھ گھومتے تھے. اور کیا توکل تھا، اور کس طریقے سے اللہ نے مومنوں کو نجات دی. یہ بات اللہ فرما کر مشرکین مکہ کو بھی بتا رہا ہے، اس میں اللہ کی نشانی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہا، پیارے آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ مشرکین آپ کو پریشان کر رہے ہیں، سنیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اس میں بڑی نشانی ہے آپ کے لیے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں لآیہ، آیا معنی میں نے بیان کیا تھا، نشانی ہے، نصیحت ہے سمجھنے والے کے لیے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فرعون کی تھی، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ مومن نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ، ہوا مانے وہ، عزیز الرحیم، کیا ہے؟ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. میں نے بیان کیا تھا آپ کو، کہیں آتا ہے غفور الرحیم اور کہیں آتا ہے عزیز الرحیم. کہیں کافروں کی عیب بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے عزیز الرحیم ہے ہم، جس طرح سورۃ الشعراء کے شروع میں آیا کہ ہم غالب تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی مجبوری ہے جو ہم ان کی برداشت کر رہے ہیں، بلکہ غالب ہیں، جب چاہیں پلٹ دیں ان کو، جب چاہیں غرق کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم رحیم بھی ہیں. اور یہاں پر جو عزیز الرحیم استعمال فرمایا اس کے لیے کیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے 2 گروپس کی بات کی. ایک گروپ کو کیا کیا؟ دریا پار کروایا، اور ایک گروپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو دریا میں. تو اللہ نے ان دونوں لفظوں کو استعمال فرمایا، کہا دونوں انسان ہیں، دونوں کو ہم نے بنایا، لیکن ایک گروپ کے لیے اللہ کیا ہے؟ رحیم. اور جس کو غرق کیا اللہ اس کے لیے کیا تھا؟ عزیز. عزیز مانے زبردست غالب، جس کی اختیار اور طاقت میں سب کچھ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں نشانی اس واقعے کے اندر کہ اللہ کے لیے پوری قوم کو پلٹ دینا بھی مشکل نہیں، اور پوری قوم کو دریا پار کرا دینا بھی مشکل نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تو یہاں پر سورۃ الشعراء میں
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تمام ہوتا ہے. اگلے رکوع کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جو انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا اور نشانی اللہ کی سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو زندگی میں نافذ کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.